ایک وسیع و عریض بیابان میں ایک بزرگ تھا جو اللہ کی عبادت میں مگن تھا۔ اس کے ارد گرد ریت ہی ریت تھی، کوئی سبزہ نہ سبزے کا کوئی نام تھا اور نہ ہی کوئی پانی کا نشان۔ یہ بزرگ تنہائی میں اپنے رب کی حضور نماز کے لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں دنیا کی چمک دمک سے دور آسمان کی بلندیوں کی طرف تھی اور وہ اپنی دنیا میں مگن تھا۔ کچھ دیر بعد مختلف شہروں سے آنے والا حاجیوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ یہ قافلہ اپنے سفر کے دوران اس ویران و بیابان میں پہنچا اور اس بزرگ کو عبادت میں مصروف پایا۔ حاجیوں کی نظر جب اس بزرگ پر پڑی تو اس کے دلوں میں عجیب سی حیرت اور تجسس پیدا ہوئی کہ اس ویرانے میں یہ بزرگ یہاں پہ عبادت کر رہا ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ اس خشک بے رونق میدان میں یہ شخص کیسے اتنے سکون سے کھڑا ہے۔ نہ کہیں پانی ہے، نہ کوئی سایہدار درخت، پھر بھی وہ یوں کھڑا ہے جیسے کسی باغ میں کھڑا ہو۔ بزرگ اپنی عبادات میں مصروف اور اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوئے نماز کی نیت باندھی۔ اس کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا، ایسی روشنی تھی جیسے وہ کسی خاص مقام پر ہو جہاں سے اسے راحت مل رہی ہو۔ اور یہ حاجی اس بزرگ کی عبادات کے احترام میں چپ چاپ وہاں کھڑی ہو گئی۔ وہ دیکھتے رہے کہ یہ بزرگ کس قدر توجہ اور اخلاص کے ساتھ اپنی نماز میں مشغول ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد بزرگ نے اپنے ہاتھ اور چہرے سے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے۔ اس کے کپڑے بھی وضو کی طرح بھیگے ہوئے تھے، جیسے ابھی تازہ تازہ وضو کیا ہو۔ حاجی اس منظر کو دیکھتے رہے اور دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ پانی کہاں سے آیا؟ زاہد نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب اوپر سے آیا ہے۔ حاجیوں میں سے ایک نے پوچھا، کیا جب بھی تم دعا کرتے ہو تو اس کا جواب مل جاتا ہے، یا کبھی دعا قبول ہوتی ہے اور کبھی رد ہو جاتی ہے؟ اس بزرگ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، جب وہ چاہتا ہے تو اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اس بزرگ نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے خدا، ان حاجیوں کی دعا کو قبول فرما، جیسے تو نے مجھ پہ اپنے فضل کرم کے دروازے کھولے ہیں، اسی طرح۔ ابھی اس بزرگ کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، اور وہ بادل آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے حاجیوں کے سروں پر چھا گیا، اور پھر ایسی بارش شروع ہوئی جیسے مشکوں میں پانی بھرا جا رہا ہو۔ بادل نے ایسے پانی برسایا کہ حاجیوں کی مشکیں بھر گئیں، اور وہ سب سیراب ہو گئے، اور ان کے جانور انہوں نے بھی خوب پانی پیا اور وہ بھی سیر ہو گئے۔ سب نے اپنی پیاس بجھائی۔ حاجیوں نے جب اس کرامت کو دیکھا تو ان کے دلوں میں اس بزرگ اور اللہ کی قدرت پر یقین ہو گیا، اور وہ اور مضبوط ہو گیا۔ کچھ حاجیوں نے اپنے دلوں میں چھپی ہوئی منفی سوچوں کو توڑ ڈالا اور اللہ کی قدرت پر یقین کر لیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ابھی تک شک میں مبتلا تھے، اور اس کرامات کو دیکھنے کے باوجود ان کے دلوں میں کوڑ باقی رہا۔ یہ واقعہ حاجیوں کے لیے ایک سبق بن گیا کہ دنیاوی اسباب اور وسائل پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی قدرت اور اس کے اہل لوگوں پر یقین کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جب چاہے
جہاں چاہے اپنے بندوں کی مدد کے لیے سب کچھ ممکن کر سکتا ہے۔ تو دوستو، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی عبادات اور اخلاص کے ساتھ اگر اللہ سے ہم مانگیں تو کبھی مایوس نہیں ہوں گے، چاہے حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ حاضر رہتا ہے، ہمیشہ حاضر ہے۔ دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرنا ہی سچی کامیابی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔